نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور انعام سے دینی رہنمائی کی 20ویں مجلس میں حسب معمول منتخب مسائل پیش کیے جائیں گے۔ سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ جوابات پیش کرنے سے پہلے ہم سبھی سوال کرنے والے حضرات کے بہت مشکور ہیں کہ ان کی دلچسپی کی وجہ سے بہت سی ضروری معلومات سامعین کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی انہیں بے حد جزائے خیر سے نوازیں۔ آج ایک سوال یہ آیا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جو شخص درود شریف کے یہ الفاظ پڑھے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ویسے ہی بدلہ عطا فرمائیں جس کے آپ مستحق ہیں۔ تو جو شخص یہ درود شریف پڑھے تو اس کا ثواب 70 فرشتے 1000 دن تک لکھتے رہتے ہیں، اور لکھتے لکھتے وہ گویا تھک جاتے ہیں۔ اتنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے اس درود شریف کے پڑھنے پر۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کس روایت سے ثابت ہے، اور کیا رمضان میں اگر ایک مرتبہ پڑھیں تو 70 فرشتے 70,000 دن تک ثواب لکھتے رہیں گے؟ کیا یہ کہنا بھی صحیح ہے؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ جس روایت کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے یہ روایت معجم طبرانی میں موجود ہے، لیکن یہ سنداً نہایت ہی ضعیف ہے، اور اس کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے ہانی ابن المتوکل، جس کو محدثین نے متروک الحدیث اور منکر کہا ہے۔ اس لیے اس جملے کو پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، دعا مانگنے میں بھی حرج نہیں ہے، درود شریف پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی جو فضیلت لکھی ہے کہ 70 فرشتے 1000 دن تک لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، اس فضیلت پر حتمی طور پر یقین کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ روایت بہت ہی ضعیف ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیں، وہ اس کی شان کریمی ہے، اور جو اس میں مانگا گیا ہے اللہ تعالی سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عالی کے بارے میں، وہ ہر مسلمان کو مانگنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ جو یہ پوچھا گیا کہ جو شخص رمضان المبارک میں یہ پڑھے گا تو اس کو 70,000 دن تک فرشتے لکھتے رہیں گے، یہ بات کسی نے اپنی طرف سے بڑھائی ہے، اس کا اس ضعیف روایت میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور
دوسری جو روایت ہے جو عام طور پر رمضان المبارک میں بیان کی جاتی ہے کہ فرض کا ثواب رمضان میں 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، وہ روایت خود ہی سند کے اعتبار سے بہت کمزور ہے، جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ اس لیے اس کمزور روایت سے استدلال کرتے ہوئے 1000 کو 70,000 کہنے کی بات بھی کوئی مضبوط اور پختہ بات نہیں ہے۔ ایسی باتوں کو پھیلانے سے احتراز کرنا چاہیے، اپنی طرف سے کوئی بات پیش نہیں کرنی چاہیے۔ اجر و ثواب کی تعداد یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہیں جتنا چاہیں جیسے چاہیں عطا فرمائیں۔ ہم اپنی طرف سے متعین کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ بس اللہ تعالی سے مطلقاً ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس جملے کو پڑھتے رہنا چاہیے، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن جس روایت کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس پر اشکال ہے، تو اشکال والی باتوں کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ ایک سوال اعتکاف کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں معتکف ہے تو وہ مسجد کے خارجی حصے میں اذان دینے جا سکتا ہے یا نہیں؟ جا تو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آج کل لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ ہے، بسہولت بعافیت اگر ممکن ہو سکے تو باہری کمرے سے تار مسجد کے اندر لا کر اور مائک مسجد میں رکھ کر مسجد ہی کے اندر معتکف اذان دے، تاکہ کسی قسم کا شبہ اور شک اس کے اعتکاف میں نہ رہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد اعتکاف میں بیٹھا تو کیا وہ شخص سنت اعتکاف کرنے والا ہوگا یا نہیں؟ تو اصل وقت اعتکاف کا مغرب سے پہلے بیٹھنے کا ہے۔ 20 تاریخ کو رمضان کی مغرب سے پہلے بیٹھے تب اس کے کامل 10 دن ہوں گے، چاند دیکھ کر کے اٹھنا ہے۔ اب اگر وہ عشاء کے بعد بیٹھا ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا اعتکاف مسنون نہیں ہوگا، لیکن حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعتکاف مسنون ہو بھی سکتا ہے، اس لیے اگر بیٹھ گیا تو اٹھے نہیں، اعتکاف مکمل کر لے، بہتر یہی ہے اس کے لیے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا، پہلے بھی آ چکا ہے، کہ مرد کے لیے گھر میں اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ تو مرد گھر میں اعتکاف نہیں کریں گے، صرف مسجد میں کریں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جمعے میں بیان کرنے کے لیے معتکف کسی دوسری مسجد میں جا کر بیان کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر جس مسجد میں یہ بیٹھا ہوا ہے وہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے تو اپنے ہاں کی جمعہ کی نماز چھوڑ کر دوسری مسجد میں جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اگر اپنے ہاں جمعہ نہیں ہوتا اور دوسری مسجد میں ہوتا ہے اور وہاں پر جا رہا ہے جمعے کی نماز پڑھنے کی غرض سے، اور وہاں جا کر کچھ بیان بھی کر دیتا ہے اور پھر نماز کے بعد فوراً واپس آ جاتا ہے، تو اعتکاف اس کا باقی رہے گا۔ اور اگر اس نے اعتکاف کرنے سے پہلے زبان سے اپنے اوپر اعتکاف کو واجب کرتے ہوئے یہ شرط لگا لی تھی کہ میں ہر جمعے کو
اعتکاف کے حالت میں اپنی مسجد سے اٹھ کر دوسری مسجد میں جاؤں گا تو پھر یہ اعتکاف اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، اور واجب اعتکاف میں یہ استثناء کرنا کہ میں بیچ میں فلاں فلاں کام کروں گا، اس کی اجازت فقہا نے دی ہے۔ تو اگر کسی کو ایسی ناگزیر ضرورت ہو تو وہ نیت کرنے سے پہلے ہی بجائے سنت نیت کرنے کے واجب کی نیت کر لے کہ للہ علیہ ان اعتکف، یعنی اللہ کے لیے میں اپنے اوپر اعتکاف کو واجب کر رہا ہوں۔ یہ اعتکاف واجب بن نظر ہوتا ہے اور اس میں اس طرح کی شرطیں لگانے کی گنجائش ہوا کرتی ہے۔ اسی کے تحت میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ کہیں قرآن پاک سنا رہا ہے اور اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو اعتکاف میں یہ نیت کر لے واجب کرتے ہوئے کہ میں بیچ میں قرآن سنانے جاؤں گا اور سنا کر کے آ جاؤں گا، تو بھی اس کا اعتکاف واجب ادا ہو جائے گا۔ اور اگر اس طرح کی نیت نہیں ہے، صرف سنت اعتکاف ہے، تو امام صاحب کے نزدیک سنت اعتکاف میں اس طرح کی شرطوں کی اجازت نہیں ہے، بعض دیگر ائمہ نے اگرچہ اجازت دی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کوئی عورت اپنے معتکف سے باہر گھر کے صحن میں قائم کی جانے والی جماعت میں شریک ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر وہ جائے گی اس جماعت میں شرکت کے لیے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اپنے معتکف میں رہتے ہوئے صفیں وہاں تک آ رہی ہوں تو وہیں پر جماعت میں شریک ہو جائے، اس کی تو گنجائش ہے، لیکن معتکف سے باہر جا کر جماعت میں شریک نہیں ہوگی۔ ایک سوال، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد فجر کی اذان سے پہلے ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس سے اگرچہ روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن مناسب نہیں ہے، کیونکہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وقت بالکل ختم ہو جائے اور اس کے بعد ٹوتھ پیسٹ کی صورت پیش آئے جس سے کراہت آ جاتی ہے روزے میں۔ ایک سوال یہ ہے عدت کے بارے میں کہ طلاق اور موت کی عدت میں شرعاً کیا فرق ہے؟ تو عورتیں دو طرح کی ہیں، ایک تو وہ جو حاملہ ہیں، طلاق کے وقت حاملہ ہوں یا شوہر کی وفات کے وقت حاملہ ہوں، تو ان کے بارے میں تو طے شدہ بات ہے کہ جب وضع حمل ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو جائے، چاہے طلاق کی عدت ہو یا وفات کی عدت ہو، وہ فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ اب چاہے وہ طلاق کے 5 دن کے بعد ہو جائے، موت کے 5 دن کے بعد ہو جائے یا 7-8 مہینے تک چلے، جب تک پیٹ میں بچہ ہے جب تک عدت باقی رہے گی، اور جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو عدت ختم ہو جائے گی۔ اب رہ گئی وہ عورتیں کہ جو طلاق یا وفات کے وقت حاملہ نہیں ہیں، تو ایسی عورتوں کے بارے میں تفصیل ہے۔ اگر موت کی عدت ہے تو 4 مہینے 10 دن، اور 4 مہینے 10 دن میں یہ دیکھا جائے گا کہ جس دن انتقال ہوا قمری مہینے کے، چاند کے مہینے کے اعتبار سے کون سی تاریخ تھی۔ اگر ابتدائی تاریخ ہے ایک ہے مثلا، تو پھر عدت کا شمار ہوگا چاند کے مہینے سے، 4 مہینے 10 دن، اس میں 29 کا مہینہ ہو 30 کا مہینہ ہو سب شمار کیا جائے گا۔ اور اگر جس دن انتقال ہوا اس دن جو ہے چاند کی کوئی بیچ کی تاریخ تھی، 5 تھی 10 تھی 20 تھی، تو اب شمار ہوگا دنوں کے حساب سے 130 دن
130 دن 4 مہینے 10 دن اس طرح سے پورے کیے جائیں گے۔ یہ تو ہے موت کی عدت۔ اور طلاق کی عدت میں بھی دیکھا جائے گا کہ وہ عورتیں ہر مہینے ناپاکی کے ایام ان کے جاری ہیں یا نہیں۔ اگر جاری ہیں تو 3 مرتبہ ایام گزرنے پر طلاق کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر جاری نہیں ہے، چھوٹی بچی ہے یا بڑی عمر کی عورت ہے، تو اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ 3 مہینے میں طلاق کی عدت اس کی پوری ہوگی۔ یہ تفصیلات قرآن پاک میں اور احادیث شریفہ میں موجود ہیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ مرغی کی پیٹھ کی ہڈی میں ایک سفید ڈوری ہے جو کمر سے لے کے گردن تک ہوتی ہے، کیا وہ حلال ہے یا نہیں؟ اس کو ہمارے عرف میں حرام مغز کہا جاتا ہے، اور عوام میں یہی مشہور کر دیا گیا ہے کہ اس کا کھانا بالکل جائز نہیں۔ لیکن حدیث میں حلال جانور کے جو اعضاء حرام قرار دیے گئے ہیں وہ 7 ہیں۔ ان میں خون ہے، شرمگاہ ہے، خصیتین ہے، غدود ہیں، مثانہ ہے، پتا ہے۔ تو ان میں یہ شامل نہیں ہے۔ ہماری فقہ کی بعض کتابوں میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، اس لیے بعض حضرات مفتیان نے اس کو بھی مکروہ کی فہرست میں داخل کر دیا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی یعنی خلاف اولا ہے، بالکل حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی اسے کھا لے تو اس کی وجہ سے کوئی حرمت اس پر لازم نہیں ہوگی، اور اگر یہ کسی چیز میں گر جائے تو اس سے سالن یا پانی وغیرہ کوئی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے صورت میں گھروں میں نمازیں تنہا پڑھنا بہتر ہے یا جماعت سے پڑھنا بہتر ہے؟ تو عام نمازیں جو ہیں وہ جماعت سے پڑھی جائیں، اس لیے کہ جماعت سے پڑھنے کا ثواب 25 یا 27 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو جس گھر میں کوئی امام نماز پڑھانے والا ہو وہ 5 وقتہ نماز سب مرد و عورت گھر والے جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، اسی میں ثواب زیادہ ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ کسی شخص کی وتر کی پہلی رکعت چھوٹ گئی تو اس رکعت کو مکمل کرتے وقت دعائے قنوت پڑھے گا یا نہیں، جبکہ وہ امام کے ساتھ دعائے قنوت پڑھ چکا ہے؟ تو ایسا شخص جب اپنی نماز پوری کرے گا تو اس میں دعائے قنوت نہیں پڑھے گا، جو امام کے ساتھ پڑھ لی بس وہ کافی ہو گئی۔ ایک سوال پوچھا گیا، نماز کے دوران نیند کے غلبے کی وجہ سے رکوع چھوٹ جائے یا سجدہ چھوٹ جائے تو نماز میں خرابی آئے گی یا نہیں؟ جی ہاں، خرابی آئے گی۔ ایسا شخص لاحق کے درجے میں ہے، جب یاد آئے تو پہلے اپنا رکوع اپنا سجدہ کرے، اس کے بعد امام کے ساتھ شامل ہو، اور اگر اکیلے پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے جہاں سے بھولے گا وہیں سے آگے اپنی نماز پوری کرے گا۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ حافظ قرآن تراویح کے دوران تشہد کی حالت میں اتحیات اور درود و دعا سے فراغت کے بعد
اگلی رکعت میں پڑھے جانے والے قرآن کی مشق کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اچھی طرح سے خصوصاً حفاظ کرام کو یاد رکھنا چاہیے کہ نماز میں صرف قیام کی حالت میں قرآن پاک پڑھنا درست ہے، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، قومے کی حالت میں، جلسے کی حالت میں، قعدے کی حالت میں قرآن پڑھنا زبان سے درست نہیں۔ البتہ دل میں سوچتا رہے اذکار پڑھتے ہوئے کہ مجھے آگے کون سا رکوع پڑھنا ہے، تو دل میں سوچنے میں حرج نہیں، مگر خاموش نہ رہے، ویسے ہی دل میں اذکار پڑھتے ہوئے سوچتا رہے تو اس میں حرج نہیں، لیکن زبان سے قرآن نہ پڑھے، ایسا پڑھنا بہت سخت مکروہ ہے، حدیث میں ممانعت آئی ہے۔ ایک اہم سوال آج کل یہ پوچھا جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے مقررہ مقدار سے زائد لوگوں کا مسجد میں نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ ہر جگہ یہ صورت پیش آ رہی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن اپنے کو خطرے میں ڈالنا یہ بھی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ گھروں میں جماعت کی صورت میں کیا امام کے لیے عورتوں کی نیت کرنا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو کس طرح نیت کریں؟ اگر نیت نہ کریں اور خواتین شریک رہیں تو کیا حکم ہے؟ جب یہ پہلے سے معلوم ہے کہ گھر میں خواتین جماعت میں شریک ہو رہی ہیں اور وہی امام جسے سب علم ہے وہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر پہنچتا ہے، تو ذہن میں اس بات کا پایا جانا کہ میں گھر والوں کو بھی نماز پڑھا رہا ہوں، بس یہی کافی ہے۔ زبان سے خاص طور پر عورتوں کا نام لینا یا عورتوں کا زبان سے اظہار کرنا یہ کوئی نیت میں ضروری نہیں ہے، دل میں تصور کافی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی لکھی ہے حضرات فقہا نے کہ اگر امام نے مطلقاً یہ نیت کر لی کہ میرے پیچھے جو بھی پڑھ رہے ہیں مرد ہوں یا عورتیں ہوں میں سب کی امامت کر رہا ہوں، تو بھی نماز درست ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح سے جب نماز پڑھی جا رہی ہو تو بیچ میں کوئی عورت آ کر کے شامل ہو جائے تو اس کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی۔ ایک سوال عید کی نماز کے متعلق ہے کہ عید کی نماز کے بعد دعا مانگنے کا کیا حکم ہے؟ کیا عید کی نماز کے بعد دعا کی کوئی فضیلت ہے؟ جیسے اور نمازوں کے بعد دعا ہے ایسے ہی عید کے بعد بھی ہے، چونکہ عید میں مجمع کثیر ہوتا ہے اس لیے دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہے، اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ عید کے مجمع میں دعائیں کی جاتی ہیں، اس لیے عید کی نماز کے بعد دعا کا اہتمام کرنا اچھا اور بہتر ہے۔ ایک سوال زکوٰۃ کے متعلق ہے کہ اگر بیٹی کی سسرال سے زیور اور پیسے آئے ہوں تو ان کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا، لڑکی والے یا لڑکے والے؟ اس میں خاندانوں کا عرف دیکھا جائے گا کہ یہ زیور اور پیسے جو آئے ہیں ان کی ملکیت کس کی ہے۔ اگر ملکیت عورت کی ہو گئی ہے اگرچہ سسرال سے آئے ہوئے ہیں تو عورت پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر ملکیت لڑکے والوں کی برقرار ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بطور عاریت دیا ہے، جب ہمارا جی چاہے گا ہم واپس لے لیں گے، تو ایسی صورت میں جب ملکیت لڑکے والوں کی ہے تو زکوٰۃ بھی لڑکے ہی پر واجب ہوگی، بیوی پر نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو مالک ہے وہی زکوٰۃ ادا کرے، لڑکی مالک ہے تو لڑکی اور لڑکا مالک ہے تو لڑکا، واجب اس پر ہوگی۔ اب باقی ایک دوسرے کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے کوئی، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپسی رضامندی کی بات ہے۔
زکوٰۃ ہی کے متعلق ایک اور سوال ہے، کسی شخص نے غلطی سے زکوٰۃ کا حساب زیادہ لگا لیا اور مقدار سے زیادہ ادا کر دی، تو کیا زائد رقم اگلے سال کی زکوٰۃ سے منہا کر سکتا ہے؟ جی ہاں، کر سکتا ہے، کیونکہ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت رہی، اس کو اگلے سال میں علی الحساب شامل کر لے۔ ایک سوال یہ ہے کہ سعودی عرب میں رہنے والا شخص صدقہ فطر کس اعتبار سے ادا کرے گا؟ سعودی کرنسی کے اعتبار سے یا اپنے ملک کی کرنسی کے اعتبار سے؟ تو جہاں آدمی رہتا ہے اسی ملک کی کرنسی سے حساب لگتا ہے۔ سعودیہ کا رہنے والا ہے تو سعودی کرنسی سے حساب لگائے، ہندوستان کا ہے تو ہندوستان سے لگائے، اور کسی ملک کا ہے تو اپنے ملک کے اس سے لگائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے ڈیلر کو بطور شرکت پیسے دیے، لیکن معلوم نہیں ہے کہ ڈیلر نے وہ پیسہ کس زمین میں لگایا، تو کیا اس طرح پیسہ لگانا درست ہے؟ نیز جب تک زمین فروخت نہیں ہوتی اس وقت تک نفع نقصان کا بھی علم نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں اس رقم کی زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس ڈیلر کو آپ نے پیسے دیے ہیں اس سے آپ پوری معلومات حاصل کریں کہ وہ پیسے کس حالت میں ہیں۔ اگر اس نے ابھی تک کوئی زمین اس سے نہیں خریدی تو یہ پیسے آپ کے امانت ہیں اس کے پاس، اس لیے اس کی زکوٰۃ جتنے بھی وہ روپے ہیں اس کی زکوٰۃ آپ ادا کریں گے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں زمین خرید لی ہے، تو اگرچہ وہ زمین بکی نہ ہو، موجودہ وقت میں اس کا جو وہاں زونل ریٹ ہو وہ ریٹ لگا کر کے اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی، بشرطے کہ آپ نے یہ زمین بیچنے کے لیے خریدی ہو۔ اور اگر آپ نے اپنی رہائش کے لیے ڈیلر کو خریداری کی بات کی تھی تو کوئی بات نہیں، پھر تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی خریداری کے بعد، لیکن جب تک خریدا نہ جائے پیسہ برقرار ہو تو زکوٰۃ آپ کے اوپر لازم ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص رمضان کی پہلی تاریخ کو حساب لگاتا تھا اور پھر تھوڑی تھوڑی رقم نکالتا رہتا تھا زکوٰۃ کی۔ اس سال اس نے 8ویں تاریخ کو زکوٰۃ کا حساب لگایا، تو پہلی تاریخ اور 8ویں تاریخ کے بیچ میں 40,000 روپے کا سامان آ گیا، تو کیا پہلے روزے کی مالیت سے حساب لگے گا یا 8ویں روزے کی؟ تو پہلے روزے کی مالیت سے حساب لگے گا، کیونکہ اسی دن آپ کا سال آپ کے بقول پورا ہو رہا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ بڑی کمپنیاں جب کسی فرم کو لائسنس جاری کرتی ہیں تو سیکورٹی کے نام پر لاکھوں روپے ایڈوانس جمع کر لیتی ہیں، اور کمپنیاں کہتی ہیں کہ جب تمہارا کام بند ہوگا تو یہ رقم بھی تمہیں واپس دے دی جائے گی۔ سوال ہے کہ سیکورٹی والی رقم کی زکوٰۃ کون ادا کرے، کیونکہ یہ کچھ پتہ نہیں کہ کب کام بند ہوگا، تو اس رقم پر زکوٰۃ کسی پر واجب نہیں ہے، نہ کمپنی والے پر نہ اس آدمی پر جس سے پیسے لیے گئے ہیں، کیونکہ کہیں ملکیت نہیں ہے، کہیں ضمانت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کی کجروی سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔